کیا شیطان موجود ہے؟ بائبل بہت ہی واضح طور پر ہمیں شیطان کے وجود کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ اسے بہت ساری دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کے دشمن، پیدائش 3 باب 15 آیت، جھوٹ کے باپ یوحنا 8 باب 44 آیت، الزام لگانے والے مکاشفہ 125 باب 10 آیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسے دیے جانے والے نام شیطان کے معنی ہیں مخالف، حریف، دشمن۔ یسایہ 14 باب 12 سے 17 آیات بیان کرتی ہیں کہ شیطان بنیادی طور پر ایک فرشتہ تھا، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خدا کی عظمت کو حاصل کرے گا، اور جو پرستش خدا کے لیے ہے اسے وہ اپنے لیے چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے اسے آسمان پر سے گرا دیا گیا۔ حزقییل 28 باب 11 سے 17 آیات۔ جب سے اسے اس کے حمایتی فرشتوں کے ساتھ آسمان پر سے نکالا گیا ہے، شیطان نے خدا کی مخالفت کرنے اور زمین پر رہنے والے لوگوں کو خدا کے خلاف بغاوت پر اکسانے کو اپنے وجود کا مقصد بنا لیا ہے۔ اس دنیا کے اندر شیطان کے پاس ایک مخصوص اختیار ہے۔ اسے اس جہان کا خدا 2 کرنتھیوں 4 باب 4 آیت اور ہوا کی عملداری کا حاکم افسیوں 2 باب 2 آیت کہا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ پہلا پطرس 5 باب 8 آیت۔ شیطان کی طرف سے ہماری زندگیوں میں تباہی مچانے کا ایک بہت بڑا طریقہ دھوکہ بازی اور گمراہی ہے۔ جس وقت شیطان اس حوالے سے ہمیں دھوکہ دے لیتا ہے کہ خدا کون ہے، خدا کے مطابق ہم کون ہیں اور شیطان کون ہے، تو اس وقت وہ ہماری زندگیوں میں طاقت اور اختیار کو حاصل کرتا ہے۔ شیطان کا وجود نہیں ہے، یہ اس شیطان ہی کی طرف سے بولا جانے والا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دنیا کی تخلیق کے وقت خدا نے بنی نوع انسان کو ساری زمین پر اختیار بخشا۔ پیدائش 1 باب 28 آیت۔ جب آدم اور حوا نے جانتے بوجھتے ہوئے خدا کی نافرمانی کی، اس وقت انہوں نے اپنے اختیار کو کسی حد تک کھو دیا۔ جب انہوں نے شیطان کی بات سنی تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا، لیکن اپنی صلیب پر یسوع نے شیطان سے وہ اختیار چھین لیا۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ یوحنا 12 باب 13 آیت۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ پہلا یوحنا 3 باب 8 آیت۔ وہ سب جو اب مسیح میں ہیں ان پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جب کوئی شخص شیطان کے جھوٹ پر یقین کر کے خود کو اس کے تابع کرتا ہے تو اس صورت میں شیطان کا اس پر اختیار ہوتا ہے۔ شیطان کے بارے میں بہت ساری غلط معلومات ہالی ووڈ اور دیگر غلط قسم کے ذرائع سے آتی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس معاملے اور دیگر بہت سارے معاملات کی سچائی کو جاننے کے لیے بائبل سے سیکھیں۔ بائبل ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ شیطان موجود ہے، اور بائبل ہمیں اس بارے میں بھی آگاہی دیتی ہے کہ شیطان کام کس طریقے سے کرتا ہے۔ ہمارے پاس شیطان سے خوفزدہ ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے، کیونکہ اس کی طاقت خدا کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کم اور محدود ہے۔ لیکن بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم روحانی جنگوں میں نادان نہ بنیں۔ افسیوں 6 باب 10 سے 18 آیات۔ یہاں پر زندگی گزارنے کی کلید یہ ہے کہ خدا کے تابع ہو جائیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں۔ یعقوب 4 باب 7 آیت۔ یہ جانتے ہوئے کہ مسیح نے اپنی صلیب پر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست دے دی ہے، اور آخر میں شیطان کی ابدی عدالت اور اس کے انجام کا ہمیں حتمی یقین ہے۔ مکاشفہ 19 باب 20 آیت۔ آمین اور آمین۔